اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور اس کی تشریح و توضیح کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور سیرت طیبہ ہمارے سامنے رکھی۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہماری زندگی کو اس انداز میں گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں جو انداز ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ دنیا میں بھی ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے دائمی نجات کا ذریعہ بنے۔ دین کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، راستہ، کشادہ شاہراہ، جس کے اوپر چل کر آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ شریعت دین پر چلنے والے راستے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، یہ احکام ہدایت ہیں، نصیحت ہیں، فوز ہیں، فلاح ہیں، نجات ہیں، سہولت ہیں، آسانی ہیں، کامیابی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا یا آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا غیبت نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر ہم غیبت نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ پرسکون ہوتا ہے۔ فرمایا کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ۔ بہتان نہیں لگائیں گے تو بہت سے جو فسادات ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ فرمایا حلال کماؤ، حرام سے بچو، سود سے بچو، ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانے سے بچو۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اب خود غور کر لیں کہ زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ بیویوں کے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں۔ ہاں، شوہروں کو ایک درجہ ان پر فضیلت حاصل ہے، لہذا میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں۔ اگر اسلام کے اس حکم پہ عمل ہو تو آپ یقین کیجئے کہ گھرانے خوشحال ہو جائیں، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ اسی طریقے سے شرم و حیا اور پردے کے حوالے سے جو دین نے احکام بتائے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہت سی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے بچت ہو سکتی ہے۔ مردوں سے فرمایا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں سے فرمایا تم اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھو۔ عورتوں سے فرمایا کہ تم پردہ کرو، تم اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھو۔ ایک اوڑھنی جو ہے وہ یوں سر سے لی جائے کہ جو بدن کو ڈھانپے، سینے کو ڈھانپے۔ مرد عورت سے فرمایا کہ تنہائی اور خلوت کے اندر اکٹھے نہ ہوں کہ تیسرا شیطان ہوگا۔ عورت سے فرمایا کہ اگر اس نے سفر کرنا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے محرم یا اپنے شوہر کو رکھے۔ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کا سفر یعنی 92 کلومیٹر کا سفر بغیر شوہر یا محرم کے کرے۔ اب اگر ان احکام پہ عمل ہو تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کو کتنا تحفظ مل سکتا ہے، ہماری عزت و آبرو کو کتنا تحفظ مل سکتا ہے۔ پھر اس کے باوجود چونکہ معاشرے کے اندر بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جن پر واضح نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، جنہیں سمجھانا کفایت نہیں کرتا۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو دین اسلام نے سزاؤں کا ایک پورا نظام عطا فرمایا۔ چوری کرے تو یہ سزا دو، اور ایسی عبرتناک سزا دو کہ پوری زندگی دوبارہ چوری کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ ہی بتا رہا ہوگا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی تھی۔ لوگ اس سے بچیں گے اور وہ خود محتاط رہے گا۔ اگر کوئی فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے،
اگر کوئی کسی بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو شریعت نے جرم کے اعتبار سے اس کی سزا مقرر کی. کہیں قصاص کا حکم ہے، خواہ وہ جان کے بدلے جان ہو، یا عضو کے بدلے عضو ہو، یا وہ حرابہ اور فساد فی الارض کی صورت ہو، یا وہ بدکاری اور چوری کی صورت ہو، یا وہ بہتان اور الزام تراشی کی صورت ہو، یا وہ شراب نوشی ہو. شریعت نے ان کی وہ سزائیں مقرر کی ہیں کہ اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے تو آپ یقین کیجئے یہ بگڑے تگڑے سارے سدھر جائیں. یہ اس لیے نہیں سدھرتے کہ جب جرم کے باوجود ان کو پتا ہے کہ چھوٹ ہی جانا ہے، جب جرم کے باوجود پتا ہے کہ اب تو ہمیں بٹھا کے کھانا ہی کھلانا ہے، اب تو ہماری موج مستی ہوگی، اب تو ہم نے انجوائمنٹ ہی کرنا ہے، تو کون جرم سے رکتا ہے؟ تو آپ یقین کیجئے جو فلاح ہے وہ دین میں ہے، وہ اسلام میں ہے، وہ خدا کے احکام میں ہے، وہ اللہ کے فرمان میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. اس سے ہٹ کر دنیا جہان کے جتنے مرضی اصول، قاعدے، قانون اور بہت سے جو ہے وہ چیزیں لے آئیں، فلاح نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا خالق کائنات ہے، اور خدا فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہی باریک بین خبردار ہے. خدا نے پیدا کیا، اسے پتا ہے، اسے علم ہے کہ اس کی مخلوق میں کس میں کیا کمی ہے، کوتاہی ہے، خامی ہے، برائی ہے، عیب ہے، نقص ہے، اور انہوں نے سدھرنا کیسے ہے. تو اس خالق کائنات اور عالم الغیب والشہادہ نے اپنے علم سے جو احکام قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے عطا فرمائے ہیں وہ ابدی ہیں، وہ دائمی ہیں، وہ حقیقی نجات اور فلاح والے ہیں. یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو رنگ برنگی بولیاں شروع ہو جاتی ہیں، رنگ برنگی زبانیں کھل جاتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض تو مسلمانوں والے نام رکھ کر اور مسلمان کہلاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ خدا نے تو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. خدا نے دین کو کامل بنایا اور اس کامل دین کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو، صرف اپنا نام مسلمانوں والا رکھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو. یا شادی ہو تو نکاح اسلامی طریقے سے ہوگا، مر گیا تو جنازہ اسلامی طریقے سے پڑھایا جائے گا، صرف اتنے مسلمان نہ ہو، یہ بھی ہونا، یہ بھی لازم. لیکن فرمایا کافاتن، پورے کے پورے، سر سے پاؤں تک، مہد سے لحد تک، پیدائش سے موت تک، زندگی کے جملہ شعبوں میں اور جملہ امور کے اندر شریعت کی، اسلام کی، دین کی پیروی کرنی ہے، خدا کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. نجات اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے. اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نجات اور فلاح کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.